آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تاریخ کا حصہ لگتا ہے، لیکن در حقیقت آج بھی ہماری شناخت پر، ہماری سیاست پر اس کے گہرے اثرات ہیں۔ ہم بات کریں گے پاکستان کی سرحدوں کی، وہ لکیریں جو نقشے پر کھینچی گئیں، لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑا نظریاتی اور آپ کہہ لیں قانونی معرکہ تھا۔ اور اس گفتگو کی بنیاد ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان کے کچھ اہم اقتباسات ہیں۔ یہ کتاب پاکستان کے قیام کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک بہت اہم زاویہ ہے۔ عام طور پر جب ہم تقسیم ہند کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں علاقے آتے ہیں، صوبے آتے ہیں، جغرافیائی نقشے آتے ہیں، لیکن یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کا تصور زمین سے پہلے ایک قانونی نظریے میں پیدا ہوا تھا۔ ہاں، یہ اس بحث کو محض تاریخ سے نکال کر سیاسی فلسفے کے دائرے میں لے آتی ہے۔ اور اسی نقطے نے مجھے سب سے زیادہ متوجہ کیا۔ کتاب کا ایک مرکزی خیال ہے کہ قائد اعظم نے جغرافیہ کو ایک نظریہ بنا دیا، یعنی پاکستان کا نقشہ کاغذ پر بننے سے بہت پہلے ایک آئینی اور قانونی منطق کے طور پر وجود میں آ چکا تھا۔ یہ خیال ہی بہت بہت طاقتور ہے۔ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کمپنی کا بزنس پلان اور قانونی ڈھانچہ سب تیار ہو، لیکن ابھی دفتر کے لیے جگہ نہیں ڈھونڈی۔ نظریہ پہلے، عمارت بعد میں۔ آپ کی یہ مثال بالکل درست ہے۔ مصنف کا بنیادی موقف یہی ہے کہ پاکستان کا مطالبہ محض زمین کے ایک ٹکڑے کا نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ ایک قانونی دائرہ اختیار، ایک جورسڈکشن کا مطالبہ تھا، ایک ایسی خود مختار جگہ جہاں مسلمان اپنے اصولوں اور قوانین کے مطابق اپنی اجتماعی زندگی گزار سکیں۔ اچھا، تو آج کی گفتگو اسی سفر کا احاطہ کرے گی کہ یہ قانونی تصور کیسے ایک جغرافیائی حقیقت بنا اور اس سفر میں کیا چیلنجز آئے، کیا قیمت چکانی پڑی۔ تو آئیے اسی نظریے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو اس پورے تصور کی بنیاد ہے کہ قائد اعظم کے نزدیک زمین صرف مٹی نہیں بلکہ حقوق کا گھر تھی۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ خیال کہ ایک خطہ دراصل حقوق کی ضمانت ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک عام قوم پرستانہ مطالبے سے کتنا مختلف ہے؟ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ دیکھیں، مصنف کے مطابق قائد اعظم 1916 کے لکھنؤ پیکٹ سے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان کے جمہوری نظام میں جہاں ایک فرد ایک ووٹ کا اصول ہوگا، وہاں تو ہمیشہ اکثریت کی حکومت ہوگی۔ صحیح۔ اس نظام میں مسلمان اپنی تعداد کی وجہ سے ہمیشہ ایک سیاسی اقلیت رہیں گے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر مسلمانوں کا اپنا قانونی دائرہ اختیار نہیں ہوگا، جہاں وہ خود اکثریت میں ہوں، تو ان کے سیاسی، معاشی، ثقافتی حقوق وہ سب اکثریت کے رحم و کرم پر رہیں گے۔ اچھا۔ لہٰذا زمین کا مطالبہ براہ راست سیاسی اور قانونی حقوق کے تحفظ سے جڑا ہوا تھا۔ زمین بذات خود مقصد نہیں تھی، بلکہ ان حقوق کے تحفظ کا ایک ذریعہ تھی۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں ہماری اتنی سیٹیں ہوں، بلکہ یہ کہ ایک ایسا دائرہ کار ہو جہاں ہمارے فیصلے وہ ہمارے اپنے ہوں۔ اسی پس منظر میں مصنف کا یہ جملہ بہت معنی خیز ہو جاتا ہے۔ پاکستان سب سے پہلے ایک قانونی جغرافیہ تھا، خود اختیاری کا مطالبہ جو سرحدوں میں ظاہر ہوا۔ کیا آپ اس جملے کی تھوڑی اور وضاحت کر سکتی ہیں؟ بالکل۔ اس اقتباس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کے قیام کی جو روایتی تشریح ہے نا، اس کو چیلنج کرتا ہے۔ عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ پہلے ایک قوم ہوتی ہے جو ایک مخصوص جغرافیے میں ہزاروں سال سے رہ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی ریاست کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہاں، یہی ہوتا ہے۔ یہاں جو بات دلچسپ اور منفرد ہے وہ یہ کہ نظریہ پہلے آیا اور نقشہ بعد میں۔ قائد اعظم نے پہلے قانونی اور آئینی دلیل پیش کی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ جب برطانوی حکومت اور کانگریس نے اس دلیل کو اصولی طور پر تسلیم کر لیا، تب یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا، اس حق کو استعمال کرنے کے لیے جغرافیائی حدود کہاں ہوں گی؟ اچھا، تو پہلے اصول منوایا گیا ہے۔ جی، تو سرحدیں اس قانونی دلیل کا عملی اظہار تھیں۔ وہ لکیریں صرف زمین کو نہیں بانٹ رہی تھیں، بلکہ دو مختلف قانونی نظاموں، دو خود مختار ریاستوں کے دائرہ کار کو الگ کر رہی تھیں۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ یعنی پاکستان کی بنیادیں مٹی میں نہیں بلکہ قانون اور آئین کے تصورات میں رکھی گئیں۔ لیکن جب یہ بلند نظریہ لندن اور دہلی کے میٹنگ رومز تک پہنچا تو کیا ہوا؟
ظاہر ہے حقیقت ہمیشہ نظریات سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے کہانی کا دوسرا زیادہ پیچیدہ اور تلخ باب شروع ہوتا ہے۔ جی، اور وہ حقیقت 3 جون 1947 کے ماؤنٹ بیٹن پلان کی شکل میں سامنے آئی، جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کتاب میں اس کا ذکر ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس پلان میں ایسا کیا تھا جس نے اس قانونی جغرافیہ کے صاف ستھرے تصور کو گدلا کر دیا؟ اس پلان کے تحت برطانوی حکومت نے ہندوستان کی تقسیم کا حتمی فارمولہ پیش کیا۔ اس میں سب سے اہم اور متنازع نقطہ تھا پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ۔ وہی 2 صوبے جو پاکستان کا مرکز سمجھے جا رہے تھے۔ بالکل، آبادی، زراعت، وسائل، ہر لحاظ سے۔ مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ مسلم اکثریتی صوبے مکمل طور پر پاکستان میں شامل کیے جائیں، لیکن کانگریس کے دباؤ اور ماؤنٹ بیٹن کی اپنی حکمت عملی کے تحت اس پلان نے ان دونوں صوبوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی تجویز دی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے بڑے اور ترقی یافتہ حصے ہندوستان میں جائیں گے۔ جی، اور اسی تقسیم نے قائد اعظم کو وہ قبول کرنے پر مجبور کیا جسے انہوں نے خود اپنی مشہور تقریر میں کٹا پھٹا پاکستان یعنی موت کیٹن پاکستان کہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ ایک لیڈر کے لیے عوامی سطح پر اپنی سب سے بڑی کامیابی کو کٹا پھٹا کہنا، یہ کتنی غیر معمولی بات ہے۔ یہ کسی فاتح کے الفاظ نہیں لگتے، یہ تو ایک ایسے رہنما کے الفاظ ہیں جو ایک تلخ حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو اتنے سال ایک مکمل نظریے کے لیے لڑا ہو، وہ آخری وقت میں ایک ادھوری حقیقت پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مصنف کی تحریر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قائد اعظم ایک انتہائی حقیقت پسند رہنما تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سیاست میں ہمیشہ بہترین اور بدترین کے درمیان انتخاب نہیں ہوتا، اکثر بدتر اور بہت زیادہ بدتر کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ ان کے نزدیک ایک نامکمل اور کمزور خود مختار ریاست بھی مکمل غلامی سے یا ایک ایسے متحدہ ہندوستان میں رہنے سے بہتر تھی جہاں مسلمانوں کا مستقبل غیر یقینی ہو۔ اصول سب سے اہم تھا، اور وہ اصول تھا مسلمانوں کے لیے ایک ایسے خطے کا قیام جہاں وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، چاہے وہ خطہ ان کی توقعات سے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ لیکن کیا اس سمجھوتے سے ان کے کچھ ساتھی ناراض نہیں ہوئے؟ مسلم لیگ میں اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا۔ کتاب براہ راست اس پر بحث نہیں کرتی، لیکن تاریخی طور پر یہ واضح ہے کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ کے بہت سے رہنماؤں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، خاص طور پر پنجاب اور بنگال کے رہنماؤں کے لیے، جن کے صوبے 2 لخت ہو رہے تھے۔ جی، لیکن قائد اعظم کی دلیل یہ تھی کہ اگر آج ہم نے خود مختاری کا اصول تسلیم نہ کروایا تو شاید یہ موقع پھر کبھی نہ ملے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بار ایک خود مختار ریاست وجود میں آ گئی، چاہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، تو وہ وقت کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ موقع گوا دیا تو اگلی کئی نسلوں تک مسلمانوں کا سیاسی مستقبل تاریک ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایک مثالی اور حقیقی صورتحال کے درمیان ایک مشکل انتخاب تھا، اور انہوں نے اصول کو جغرافیہ پر ترجیح دی۔ بالکل۔ یہ ایک بہت بڑا سمجھوتا تھا، اور یہیں پر مصنف کا ایک اور جملہ ذہن میں آتا ہے جو بہت چونکا دینے والا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، قانون کی بنیاد پر بننے والی ریاست کو پہلی چوٹ قانون کی تحریف سے لگی۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس پوری کہانی کا سب سے المناک پہلو ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس ریاست کا پورا مقدمہ ہی قانون، آئین اور حقوق پر کھڑا کیا گیا تھا، اس کی اپنی تشکیل کے وقت سرحدوں کا تعین قانونی اصولوں کو مسخ کر کے کیا گیا۔ باؤنڈری کمیشن، جس کی سربراہی ریڈ کلف کر رہے تھے، اس نے جس طرح کام کیا، خاص طور پر پنجاب میں، اسے آج تک متنازع سمجھا جاتا ہے۔ کیا کتاب اس کی کوئی خاص مثال دیتی ہے؟ جی، مصنف اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح مسلم اکثریتی تحصیلیں جیسے گرداسپور اور فیروزپور کے کچھ حصے ہندوستان کو دے دیے گئے، اسے بہت سے لوگ انصاف اور قانون کے مسلمہ اصولوں کی صریح خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ اور گرداسپور کا معاملہ تو خاص طور پر بہت اہم تھا، ہے نا؟ بہت اہم، کیونکہ اس کے ہندوستان میں جانے سے کشمیر تک زمینی راستہ کھل گیا، جس نے مستقبل کے سب سے بڑے تنازع کی بنیاد رکھی۔ کتاب کے مطابق یہ صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے دور رس اسٹریٹجک نتائج تھے۔ اچھا۔ تو مصنف اس عمل کو قانون کی فتح کے بجائے قانون کی شکست کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی جس بنیاد پر ریاست بنی
اسی بنیاد کو اس کی پیدائش کے وقت ٹھیس پہنچی۔ تو ایک طرف ایک قانونی جدوجہد کی فتح تھی کہ ایک خود مختار ریاست کا اصول منوا لیا گیا، اور دوسری طرف اسی قانون کی شکست کا احساس کہ اس اصول کو نافذ کرتے ہوئے انصاف نہیں کیا گیا۔ یہ تو ایک بہت ہی پیچیدہ اور متضاد آغاز تھا۔ جی، اور یہی وہ پیچیدگی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان کا قیام کوئی سادہ سیدھا واقعہ نہیں تھا۔ اس میں نظریاتی بلندی بھی تھی اور زمینی حقیقتوں کی تلخی بھی۔ اس میں اصولوں کی جیت بھی تھی اور سمجھوتوں کی کڑواہٹ بھی۔ آپ نے کہا کہ یہ ایک زخم تھا جو شاید آج تک پاکستان کی نفسیات پر موجود ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا آج کی سیاست میں یا ہماری قومی شناخت کی بحث میں اس ابتدائی تضاد کا کوئی عکس نظر آتا ہے؟ کتاب براہ راست آج کے دور پر تبصرہ نہیں کرتی، لیکن جو بنیاد وہ فراہم کرتی ہے نا، اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایک مستقل احساس محرومی یا فیلنگ آف وکٹم ہوڈ ہے، یہ جو ایک بے یقینی کی کیفیت ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں اس ابتدائی تجربے میں ہیں۔ صحیح۔ یہ احساس کہ ہماری نظریاتی بنیاد تو بہت مضبوط تھی، لیکن عملی شکل میں ہمیں دھوکہ دیا گیا، یہ سوچ آج بھی ہماری خارجہ پالیسی اور قومی مباحثوں میں جھلکتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا تصور ایک قانونی جغرافیہ کے طور پر شروع ہوا۔ یہ صرف زمین کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے خطے کا مطالبہ تھا جہاں مسلمانوں کے حقوق کی ضمانت ہو اور وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکے۔ بالکل، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ نظریاتی تصور کس طرح برطانوی سامراج اور کانگریس کی سیاسی حقیقتوں سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں ایک سمجھوتا قبول کرنا پڑا جسے پٹا پھٹا پاکستان کہا گیا۔ ان اقتباسات سے سب سے بڑا نقطہ یہی ملتا ہے کہ پاکستان کی تخلیق کو سمجھنے کے لیے زمین، قانون اور شناخت کے باہمی تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف نقشے پر لکیریں کھینچنے کا عمل نہیں تھا۔ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ ایک قوم کی تقدیر لکھنے کی کوشش تھی جو بہت سی مشکلات اور تضادات کے ساتھ مکمل ہوئی۔ یہ گفتگو واقعی ہمیں تاریخ کو محض واقعات کی فہرست کے طور پر دیکھنے کے بجائے ان کے پیچھے جو نظریات اور اصول تھے ان کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور یہ گفتگو ایک اہم سوال پر ختم ہوتی ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ایک قوم کی بنیاد ایک بلند قانونی اور آئینی نظریے پر رکھی گئی ہو، لیکن اس کی تشکیل کا عمل خود ایک تکلیف دہ قانونی اور جغرافیائی سمجھوتے کی یاد دلاتا ہو، تو یہ بنیادی تضاد یہ اس قوم کی شناخت اور اس کے مستقبل کے سفر پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور سوال ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اپنی اصل شناخت کے بارے میں جو ایک مستقل بحث چلتی رہتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے؟ یعنی ایک طرف نظریاتی ریاست کا تصور ہے اور دوسری طرف ایک حقیقی سمجھوتوں پر بنی ریاست کی حقیقت، اور قوم ان دونوں کے درمیان مسلسل کشمکش میں رہتی ہے۔ بالکل، ان ذرائع سے یہی اشارہ ملتا ہے۔ یہ جو پاکستان کی شناخت پر بحث ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اسی تضاد کا تسلسل ہے جو اس کی پیدائش کے وقت سے اس کے وجود میں شامل ہے، اور شاید اس تضاد کو سمجھے بغیر ہم اپنے حال اور مستقبل کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ کتاب ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے کہ قائد اعظم کے نزدیک انصاف، قومیت اور سرحدوں کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ یہ صرف 75 سال پرانی تاریخ نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر آج بھی بہت کچھ کھڑا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس ناقابل یقین حقیقت سے جس کا ذکر ان ذرائع میں ہے، حد بندی کمیشن۔ جی، باؤنڈری کمیشن۔ سر سرل ریڈکلف کی سربراہی میں اس کمیشن کو پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا کام مکمل کرنے کے لیے صرف 5 ہفتے دیے گئے۔ صرف 5 ہفتے؟ 5 ہفتے! آج کل تو دیکھیں، کسی شہر میں ایک چھوٹا سا پل بنانے میں اس سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ بالکل لگ جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا، ان کے گھروں، ان کی زمینوں کا فیصلہ اتنی عجلت میں کیا گیا؟ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے۔ عجیب سے زیادہ یہ تشویشناک ہے، اور وقت کی کمی تو دیکھیں مسئلے کا صرف ایک پہلو ہے۔ اچھا؟ اس کتاب میں جو تفصیلات دی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ پورا طریقہ کار ہی فلاڈ تھا۔ سر ریڈکلف اس سے پہلے کبھی ہندوستان نہیں آئے تھے۔ واقعی؟ انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا؟ کوئی اندازہ نہیں تھا۔
انہیں یہاں کے زمینی حقائق، ثقافتی اور معاشی رابطوں کا کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ دہلی کی شدید گرمی میں بیٹھ کر پرانے نقشوں اور ادھورے اعداد و شمار کی بنیاد پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ اوہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے فیصلے کے خلاف اپیل کا کوئی حق نہیں تھا۔ جو لکیر کھینچ دی گئی وہ بس پتھر پر لکیر تھی، یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے پورے عمل کی شفافیت اور ساکھ پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ یہ کوئی مذاکراتی عمل نہیں تھا، یہ ایک حکم نامہ تھا جو اوپر سے نافذ کیا گیا ہے نا؟ جی بالکل، ایک حکم نامہ تھا۔ اور پھر اس میں ایک اور حیران کن موڑ آتا ہے جس کا ذکر ہے نتائج کا اعلان آزادی کے بعد کیا گیا۔ یعنی 14 اور 15 اگست کو جب لوگ آزادی کا جشن منا رہے تھے تو لاکھوں لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا شہر، ان کا گاؤں، حتیٰ کہ ان کا گھر ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں۔ ذرا تصور کریں اس بے یقینی کا۔ بالکل، یہ تو انصاف کی بنیادی اصولوں کے بالکل خلاف تھا کہ آپ لوگوں کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کریں اور انہیں بتائیں بھی نہ۔ جی، ایسی صورتحال میں کسی بھی لیڈر کا رد عمل شدید غصہ اور احتجاج ہی ہو سکتا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام سیاستدان اور ایک مدبر، ایک سٹیٹس مین کا فرق واضح ہوتا ہے۔ قائد اعظم اس فیصلے کی ناانصافیوں سے پوری طرح واقف تھے۔ خاص طور پر پنجاب میں گرداسپور اور بنگال میں کئی مسلم اکثریتی علاقوں کو ہندوستان میں شامل کرنے پر انہیں شدید تحفظات تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بہت مشکل راستہ چنا۔ ظہیر احمد میر کی کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ انہوں نے اس ناانصافی کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن انتہائی صبر اور ضبط کے ساتھ۔ اچھا، وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس فیصلے کو اسی وقت مسترد کر دیتے تو نئی بننے والی ریاست، جو ابھی اپنے پیروں پر کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ افراتفری اور خانہ جنگی کا شکار ہو سکتی تھی۔ لیکن کیا یہ ایک طرح کا تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف تو وہ انصاف پر مبنی ایک ریاست کا خواب دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ایک ایسے فیصلے کو قبول کر رہے ہیں جو صاف صاف ناانصافی پر مبنی ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ وہ اس کو اپنے ویژن سے کیسے ہم آہنگ کرتے تھے؟ کیا ان پر اپنی پارٹی کے اندر سے کوئی دباؤ نہیں تھا کہ اس فیصلے کو مسترد کیا جائے؟ یقیناً دباؤ تو ہوگا، بالکل ہوگا، لیکن قائد اعظم کی سوچ شاید یہ تھی کہ فوری انصاف کے حصول کی کوشش میں کہیں پوری ریاست کا وجود ہی داؤ پر نہ لگ جائے۔ صحیح۔ ان کی ترجیح اس نوزائیدہ ملک کو بچانا تھا۔ یہ ایک ڈاکٹر کی طرح تھا جو ایک زخمی مریض کو پہلے مستحکم کرتا ہے، بعد میں زخموں کا علاج کرتا ہے۔ واہ، بہت اچھی مثال ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ریاست بچ گئی تو ان ناانصافیوں پر بات کرنے اور انہیں حل کرنے کے مواقع مستقبل میں بھی مل سکتے ہیں، لیکن اگر ریاست ہی نہ رہی تو انصاف کا سوال ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو یہ ایک وقتی سمجھوتا تھا، اصولوں سے دستبرداری نہیں۔ یہ فیصلہ ان کی دور اندیشی اور غیر معمولی ٹھہراؤ کی علامت ہے کہ انہوں نے جذبات پر عقل کو ترجیح دی۔ یہ سوچ کر ہی دماغ گھوم جاتا ہے۔ ایک طرف ایک نیا ملک بنانا ہے، اس کا آئین، اس کی فوج، اس کا نظام، اور دوسری طرف آپ کو تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک کو سنبھالنا ہے۔ جی، قائد اعظم کا یہ فیصلہ کہ اس ناانصافی کو قبول کیا جائے اپنی جگہ ایک بہت بڑی سیاسی حکمت عملی تھی، لیکن سیاست سے ہٹ کر زمین پر ایک انسانی المیہ جنم لے رہا تھا۔ جب یہ لکیریں کھینچی جا رہی تھیں تو لاکھوں لوگ ان لکیروں کو پار بھی کر رہے ہیں۔ اس پہلو پر ماخذ کیا کہتا ہے؟ یہ اس کہانی کا سب سے دردناک اور ساتھ ہی سب سے متاثر کن حصہ ہے۔ لاکھوں لوگ اپنا سب کچھ، گھر، زمین، جائیداد، رشتے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک انجان مستقبل کی طرف چل پڑے۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، لیکن اس افراتفری اور المیے کے بیچ ایک نئی قوم جنم لے رہی تھی۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور جملہ استعمال ہوا ہے، جہاں خیمے تھے وہاں شہر بس گئے۔ واہ! یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اس وقت کی پوری تصویر کشی ہے۔ لوگ کھلے آسمان تلے رہ رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک نیا ملک بسانے کا عزم تھا۔ اور خاص طور پر کراچی کا ذکر ہے، جسے امید کا دارالحکومت کہا گیا۔ آج ہم کراچی کو ایک میگا سٹی کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت تو یہ ایک چھوٹا شہر تھا۔ یہ امید کا دارالحکومت کیسے بن گیا؟ کراچی کا امید کا دارالحکومت بننا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ماخوذ بتاتا ہے کہ وہاں وسائل کچھ نہیں تھے،
پانی کی شدید کمی، رہائش کا بحران، خوراک کی قلت، مطلب ہر چیز کی کمی تھی؟ ہر چیز کی۔ لیکن جو چیز وہاں وافر مقدار میں تھی وہ تھی امید اور لگن۔ لوگ صرف پناہ نہیں لے رہے تھے، وہ ایک خواب کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ صحیح، کوئی کاروبار شروع کر رہا تھا۔ یہ افراتفری میں سے امید پیدا کرنے کی ایک زندہ مثال تھی۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے ایک بھیڑ کو ایک قوم میں بدل دیا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم کا وہ قول جو ہمارے ماخذ میں ہے اور بھی گہرا مطلب اختیار کر لیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے جہاں زمین کا ہر انچ انصاف کی علامت ہو۔ جی، ایک طرف مہاجرین کے خیمے ہیں، وسائل کی کمی ہے، اور دوسری طرف اتنا بڑا اور بلند و بانگ دعویٰ۔ اس ویژن کو اس وقت کی تلخ حقیقت سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہی تو قیادت کا کمال ہوتا ہے۔ یہ قول اس وقت کی حقیقت کی عکاسی نہیں تھا، بلکہ مستقبل کے لیے ایک وعدہ تھا، ایک منشور تھا۔ ایک منشور، بالکل۔ قائد اعظم ان لاکھوں لوگوں کو جو اپنا سب کچھ لٹا کر آئے تھے، یہ یقین دلا رہے تھے کہ ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وہ انہیں بتا رہے تھے کہ یہ نیا ملک صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے جسے ہم نے حاصل کر لیا ہے، بلکہ یہ ایک سماجی معاہدہ ہے۔ زمین کا ہر انچ انصاف کی علامت ہوگا کا مطلب یہ تھا کہ اس ریاست کے ہر کونے میں ہر شہری کے ساتھ، چاہے اس کا مذہب، نسل یا زبان کچھ بھی ہو، انصاف کیا جائے گا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر وہ پاکستان کی عمارت کھڑی کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے زمین اور انصاف کو جوڑ دیا۔ جی، زمین اور انصاف کو جوڑ کر انہوں نے قوم کو ایک مشترکہ مقصد دے دیا۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے کہ وہ سرحدوں کو محض تقسیم کی لکیروں کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے۔ ہمارے ذہن میں تو سرحد کا تصور ایک رکاوٹ، ایک دیوار کا ہوتا ہے جو لوگوں کو الگ کرتی ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ قائد اعظم سرحدوں کو رکاوٹوں کے بجائے ذمہ داریوں کے طور پر دیکھتے تھے۔ یہ ایک بالکل مختلف سوچ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرحد کا بنیادی مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ یہاں ہمارا علاقہ ختم ہوتا ہے اور تمہارا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا اصل مقصد اس کے اندر رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ذرا اس کو ایک گھر کی مثال سے سمجھیں۔ گھر کی دیواریں صرف باہر والوں کو روکنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اندر والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ بالکل، اندر رہنے والوں کو تحفظ، سکون اور ایک شناخت دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ قائد کا ویژن بھی یہی تھا کہ پاکستان کی سرحدیں ایک ایسی ذمہ داری کی علامت ہوں گی جو ریاست اپنے شہریوں کے لیے اٹھاتی ہے، ان کی جان، مال، عزت، ثقافت اور حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری۔ اگر ایک سرحد اپنے شہریوں کو یہ تحفظ اور انصاف فراہم نہیں کر سکتی تو وہ محض زمین پر کھینچی گئی ایک بے معنی لکیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک سرحد کی مضبوطی فوج یا باڑوں سے نہیں، بلکہ اس کے اندر قائم انصاف کے نظام سے ہوتی ہے۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ سرحدیں تب تک ہی محفوظ اور بامانی ہیں جب تک وہ انسانیت کی خدمت کرتی ہیں۔ جب ریاست اپنی سرحدوں کے اندر بسنے والے تمام شہریوں، خاص طور پر اقلیتوں کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ محفوظ اور برابر کے شہری ہیں، تو وہ شہری خود اس سرحد کے سب سے بڑے محافظ بن جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کرے جہاں ہر شخص خود کو محفوظ، باوقار اور اس ملک کا حصہ محسوس کرے۔ یہ سوچ سرحد کے تصور کو ایک فوجی نظریے سے نکال کر ایک سماجی اور اخلاقی نظریے میں بدل دیتی ہے۔ ظہیر احمد میر نے اس پر ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے جو مجھے لگتا ہے اس پورے ویژن کا نچوڑ ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں، زمین اگر انصاف سے خالی ہو تو ویرانی ہے، اور انصاف اگر زمین کے بغیر ہو تو سراب۔ پاکستان ان دونوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی جملہ ہے۔ یہ جملہ تو جیسے ہر چیز کو سمیٹ لیتا ہے۔ بالکل، اور یہ قائد کے پورے سیاسی اور اخلاقی فلسفے کی روح ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ زمین اگر انصاف سے خالی ہو تو ویرانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس چاہے کتنی ہی بڑی سلطنت کیوں نہ ہو، کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہو، اگر وہاں لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تو وہ جگہ ایک بے آباد ریگستان کی طرح ہے۔ اس کی کوئی روح نہیں ہے۔ کوئی روح نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انصاف اگر زمین کے بغیر ہو تو سراب، یعنی انصاف کے بلند و بانگ دعوے، اچھے اچھے خیالات اور نظریات اس وقت تک کھوکھلے اور بے معنی ہیں جب تک انہیں نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹھوس ریاستی ڈھانچہ، ایک جغرافیائی اختیار نہ ہو۔ صحیح۔ پاکستان کا قیام اس نقطۂ نظر سے صرف ایک جغرافیائی حقیقت کا حصول نہیں تھا،
بلکہ یہ زمین اور انصاف کے اسی اٹوٹ رشتے کو قائم کرنے کا ایک عملی منصوبہ تھا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ 1947 میں جو لکیریں کھینچی گئیں وہ بھلے ہی سیاسی مصلحتوں، ناانصافیوں اور عجلت کا نتیجہ ہوں، لیکن قائد اعظم نے ان لکیروں کو ایک نیا اور گہرا مطلب دینے کی کوشش کی۔ بالکل۔ انہوں نے ان کے پیچھے انصاف، انسانیت اور ذمہ داری جیسے اصولوں کو کھڑا کیا جو آج بھی اتنے ہی اہم اور متعلقہ ہیں۔ جی، اور کتاب کا اختتامی پیغام بھی یہی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان لکیروں کو قانون، ہمدردی اور اتحاد کے رشتوں میں بدل لیں۔ واہ! یہ صرف ماضی کا ایک سبق نہیں ہے، بلکہ مستقبل کے لیے ایک واضح لائحہ عمل ہے۔ جغرافیائی سرحدیں تو اپنی جگہ موجود رہتی ہیں، لیکن ان کے معنی کا تعین ہر نسل کو خود کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہم انہیں نفرت اور تقسیم کی علامت بناتے ہیں؟ یا پھر انہیں باہمی احترام اور مشترکہ ذمہ داری کی بنیاد فراہم کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ قائد اعظم نے ہمیں ایک سمت دکھائی تھی، اب اس پر چلنا ہمارا کام ہے۔ اور یہاں سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جب دنیا مزید تقسیم ہوتی جا رہی ہے، ان سرحدوں کو محض تقسیم کی لکیروں کے بجائے باہمی احترام اور ذمہ داری کی علامت بنانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں انصاف کے اس اصول کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں جو اس ملک کی بنیاد تھا؟